لے دسو تسی ملن کیوں نہیں آئے مینوں؟ تو بادشاہ پوچھدا ہے ملن کیوں نہیں آئے؟ تے ابو اعظم کہندے نے میں تینوں جاندا ہی نہیں تے ملن کیوں آندا؟ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ بادشاہ سمجھ گیا وہ ایک کھرا بندہ ہے، کلو قولن سدیدہ والا بندہ ہے، یہ سچ بولن والا ہے۔ انہیں کیا جی چلو میں جڑے سوال کرنے نے میں ادھر آنا ہے۔ پہلا سوال ہے سانو موت کو لو ڈر کیوں لگتا ہے؟ سانو موت کو لو، آپ نے فرمایا سوال غلط کر رہے ہیں، موت کو لو تینوں ڈر لگتا ہے مینوں نہیں لگتا، تینوں ڈر لگتا ہے مینوں نہیں لگتا۔ اس کیا جی مینوں کیوں لگتا ہے تو تانوں کیوں نہیں لگتا؟ فرمایا تو دنیا آباد کیتی اساں مصلا بچھا کے آخرت آباد کیتی ہے، تے جدا گھر آباد ہوئے نا وہ ویرانے چ نہیں جاندا، تے جیڑا ویرانے چ رہ کے تے اتھے آبادی کر دے وے وہ کہندا ہے کدوں موت آوے جاواں مصطفیٰ انتظار پہ کر دے نے۔ انہوں تے پتہ ہے نا فرشتے روح نکالنی ہے تے پہلے کہنا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ہار دے گلے چ پہنائے جانے نے، بشارتاں سنائیاں جانیاں نے۔ تو نے کیا جی جیڑا آخرت آباد کردہ ہے نا وہ نہیں ڈردا، تے جیڑا دنیا آباد کردہ ہے وہ ڈردا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا جی اچھا یہ دسو کوئی طریقہ ہے کہ میں پتہ چل جائے کہ میں جنتی ہاں یا جہنمی ہاں؟ تے آپ نے فرمایا بڑا سوکھا ہے، ایڈی فکر والی تے گل ہی کوئی نہیں، پتہ چل جائے گا تو جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، پر ساڈے کو لوگ کوئی 5000 دا لفافے وچ نوٹ پا کے دے کے پوچھے جی اسی جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ یہ جہنمی آکساں تے نوٹ واپس جا سکتا، پھر تے پکا جنتی ہے، جتنا نوٹ بڑھا اتنی جنت زیادہ۔ ساڈے کول تے اساں تے ٹکٹ جنت دی جیب وچ پائے ہوندے نے نا، جیڑا اٹھ کے پیسے دے وے وہ جنتی۔ اور نہیں میرے بھائی نہیں، قولوا قولا سدیدا۔ انہیں کیا جی میں جنتی یا جہنمی پتہ کہیں لگے؟ فرمایا جدوں بندہ شیشہ ویکھدا ہے تے شیشے سامنے جو آوے شیشہ وہی دسدا ہے نا۔ کالا بندہ جائے تو انہوں چٹا تے نہیں وکھائے گا، چٹا جائے تو انہوں کالا تے نہیں دسے گا، شیشہ جھوٹ نہیں بولدا، تے شیشہ ارجائی ہوندا ہے جیڑا او دے سامنے کھلو جائے انہوں ہی وکھاندا ہے۔ امیر دے شیشے اگے غریب کھڑا ہو جائے تو غریب ہی وکھائے گا، غریب دے گھر دے شیشے اگے امیر کھڑا ہو جائے تو امیر ہی وکھائے گا، سونے دے شیشے اگے کوجا کھڑا ہو جائے نا تو وہ کوجی وکھائے گا۔ مگر ایک شیشہ ہے جنہیں باقیاں کسے نو نہیں وکھایا، بس جنہیں پہلے ویکھے اسیں انہوں ہی وکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کہندے نہیں حضور دے وصال تو بعد نہ دل پریشان رہن لگ پیا۔ ایک دن نہ میں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول جا کے کیا اماں جی آج دل بڑا اداس ہے، آج سکھ متران دی ودیری ہے، آج آقا نو ویکھن تے نہ بڑا دل پیا کردا ہے، تے مائی صاحبہ کوئی طریقہ ہے میں آقا نو ویکھ لواں؟ تے مائی صاحبہ کہندیاں نے بیٹا بہ جائے۔ اندر گئیاں نا تے او شیشہ چک کے لے آئیاں جدے وچ حضور اپنا آپ دیکھدے سن، وہ آئینہ چک کے لے آئیاں۔ میں کہ اماں جی یہ تے آئینے؟ فرمایا پتر ویکھتے صحیح، جدوں میں سامنے رکھیا نا آئینے دے سامنے بیٹھا میں ساں تے وچوں نظر رسول آ رہے سن، کیونکہ شیشے نے بھی آکھیا با مصطفیٰ جی آپ کوئی ہے کوئی اور ہے ہی کوئی نہ تے ہن پھر کسی اور نو مصطفیٰ تو علاوہ وکھانا بھی کوئی نہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو حضرات گرامی آپ نے فرمایا جڑا شیشے اگے جاندا ہے نا انہوں وہی نظر آندا ہے نا۔ تے اگر انسان دا بنایا شیشہ اتنا کچھ وکھا سکتا ہے تے قرآن رحمان دا بنایا شیشہ ہے، تہجد ویلے نا انہوں ذرا کھول کے ویکھیں تے جے شیشے نے دسیا نا ان الابرار لفی نعیم، تے پھر اپنے آپ وچ ویکھیں با ابرار وچ میں بھی ہاں کہ نہیں؟ تو نیکی کردا ہے کہ نہیں کردا؟ تیرے زبان تے درود و سلام ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ اپنے تخت تے بیٹھ کے ظلم تے تیرا دل کردا ہے یا مصطفیٰ دی غلامی کرن تے تیرا دل کردا ہے؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اے بھی سوچیں کہ جو برے نہیں ہو جہنم جان گے، پھر اس شیشے ویکھی میں کدھرے برا تے نہیں؟ ایک گلاں ہوئی کر سکتا ہے جڑا قولوا قولا سدیدا دا سبق پڑھیا ہوگا۔ بادشاہ کہندا جی مینوں کوئی نصیحت کرو، فرمایا مصطفیٰ دا بن جا، نیکی کر، عدل کر، انصاف کر، ظلم ول نہ جاویں۔
تے بادشاہ کہندا تسی میرے نال رہنا پسند کرو گے؟ فرمایا ہرگز نہیں، میں تیرے نال رہ کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی۔ تے بادشاہ جدوں ایک گل کیتی نا کہ میرے نال رہنا چاہندے ہو، فرمایا نہیں، تے کہندے نے تیرے سوال مک گئے نے، میں جاواں؟ تے بادشاہ کہندا بے شک جاؤ، پر میرے لائق کوئی حکم۔ حضرات گرامی ساڈے کولو کوئی پوچھ کے تے ویکھے میرے لائق کوئی حکم۔ جس محفل وچ وزیر آنا ہوئے نا، اتھے پیر بھی درخواستاں جیباں وچ پا کے آندے نے، بس این کراساں۔ وہ مزاج بدل گئے نے، ہن وہ طریقے نہیں رہے۔ اقبال کہندا ابو علی کلندر دا مرید جا رہا سی تے گورنر دے سپاہی نے ماریا، تے انہیں آ کے کہا جی مینوں گورنر مارے تے او دے سپاہی مارن تے میں تہاڈا غلام ہاں تے مینوں مار پوے۔ تے ابو علی کلندر نے بادشاہ نو خط لکھیا، باز گیرے ایام علی بدگاہ رے ورنہ بخشم ملک تو بادی کرے، اور سمجھا اپنے سپاہی نو ورنہ شام تو پہلے حکومت کسی اور دے حوالے کر دیتی جائے گی۔ فقیر تے ایسے ہو گئے سن۔ انہیں کیا جی میرے لائق کوئی حکم؟ اس محفل وچ آن والو حضرت ابو حازم نے کیا مینوں جہنم تو بچا لے۔ کہندا ہے میرے اختیار وچ نہیں۔ فرمایا پھر جنت ہی دے دے۔ کہندا ہے اے بھی میرے اختیار وچ نہیں۔ فرمایا جا اپنا کام کر، اس تو علاوہ میری خواہش ہی کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیو نا قولوا قولا سدیدا، حضرت عاصم فاروق اعظم دے پوتے نے کعبے دا طواف پہ کردے نے، اور ولید بن عبد الملک وقت دا حکمران طواف پہ کردا ہے، تو طواف کردیاں کردیاں کہندا ہے سالم میرے لائق کوئی حکم؟ تو آپ نے فرمایا شرم آندی ہے سامنے رب دا گھر ہوے تے منگاں غیر کولوں؟ شرم آندی، خاموش ہو گئے۔ جدوں باہر نکلے نا کعبہ شریف تو پھر ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا سالم باہر آ گئے ہو، باہر آ گئے ہو، ہون دسو میرے لائق کوئی حکم؟ تو آپ نے فرمایا دنیا دی شے دیویں گا یا آخرت دی شے؟ کی دے سکتا ہے مینوں؟ انہیں آکھیا جی آخرت تے میرے اختیار وچ نہیں، دنیا دی جیڑی منگو دیاں گا۔ آپ ہس پے، ہس کے فرمایا جا اپنا کام کر، میں دنیا تے دنیا بنان والے کولو نہیں منگی، تیرے کولو کی منگاں گا؟ میں تے جدوں بھی رب کولو منگے ہے میں آخرت ہی منگی ہے، میں ایمان تے خاتم ہی منگے ہے۔ تو تعلق رب اور رب دے رسول نال ایسا ہونا چاہیے۔ اج ساڈے تعلق بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلامہ دی فہرست پڑھو نا تو ایک نا حضرت سعد دا بولیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد اپنی والدہ دے نال بڑی محبت کرتے سن، کلمہ پڑھن تو پہلے بھی۔ عرب دی تاریخ اے بات دستی ہے کہ جس دور وچ ماواں ویچیاں جاندیاں سن، سعد اپنی ماں دے بڑے فرما بردار سن۔ راتی ماں نے آکھیا نا دن چڑھیا تے سعد کہندا سی دن ہی چڑھیا، لیکن ایک دن سعد تواڈے میرے مصطفیٰ دی نظر وچ آ گیا، آقا کریم دے قدماں تے گرے کلمہ پڑھیا، تو کسے نے سعد دی ماں نو دسیا تیرا بیٹا تے مصطفیٰ دا غلام ہو گیا۔ انہیں آکھیا وقتی اثر آئے گا نا میں انہوں کہنا چھوڑ دے، تے انہیں چھوڑ دینا کلمہ۔ دسن والے نے کیا او گلہ ہور نے جنہاں وچوں تیریاں مند ہے، ہن مصطفیٰ دا غلام بن گیا ہے۔ اتھے تے بلال دے ہتھاں وچ کل بھی ٹھوک کے ویکھے نہیں، انہیں کلمہ نہیں ہو چھڑیا۔ اتھے تے اودے پیراں وچ میخاں وی ٹھوکیاں نے، انہیں کلمہ نہیں چھڑیا۔ پتھر رکھے گئے نے تے گلے تے تلواراں رکھیاں گئیاں نے، تے انہیں اپنے نبی دا تصور کر کے یہ آکھیا کہ حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے۔ انہیں آکھیا اچھا، دسن والے نے آکھیا ایک کلمہ نیڈی جلدی نہیں چھٹنا، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ ماں نے آکھیا چلو میں انتظام کر لینی ہاں۔ ساتھ دے آن تو پہلے نا باہر سین بھی تھوکتے جا کے بہ گئے تے بھوک ہڑتال دا اعلان کر دیتا۔ ساتھ آئے تو ماں نے کہا با پتر نہ میں اتھوں اٹھنے، دن دی دھوپ وچ بھی اتھے تے رات وچ بھی اتھے، بارش دے اندر بھی اتھے
تے میں ہن ایتھے ہی بہنا جب تک تو کلمہ نہیں چھڑنا، تے روٹی بھی نہیں کھانی تے پانی بھی نہیں پینا۔ تے سعد نے آکھیا اماں ضد نہ کر، اندر چل، پڑھن واسطے پڑھیا، چھڈن واسطے نہیں پڑھیا۔ کدی اساں بھی آکھیا اب اماں ضد نہ کر، داڑھی رکھن واسطے رکھی ہے، منان واسطے نہیں رکھی۔ اتھے تے رشتے والے پہلی گل کرن نا بس داڑھی منا تے وہ کہندا جی لو کیڑا مشکل ہے ہونے منا کے آئے۔ تو سس تے خوش کر بیٹھا پر مصطفیٰ دکھی ہو گئے۔ کوئی داڑھی پیا مناندا سی نا تے کسے نے آکھیا کی پہ کردا، انہیں آکھیا اپنا منہ پیا چھلدا، کوئی تیرا پیا چھلدا، اس آکھیا بدبختہ رسول دا دل پیا چھلدا۔ اس طرح تیرے منہ تے پیا چلدا ہے تے مصطفیٰ دکھی ہو رہے ہیں، اس واسطے کہ من تارا کا سنتی فلیسا منی، حضور نے فرمایا۔ ماں نے آکھیا پھر میں بھوکی مر جاواں گی، پیاسی مر جاواں گی، اٹھنا میں بھی نہیں۔ سعد نے آکھیا اماں میرے کولوں لمبیاں گلاں نہیں ہونیاں، دو حرفاں دی گل سن، تو پیاسی ہے نا تے تکلیف میں پئی ہوندی ہے، تینوں بھوک لگی ہے محسوس میں پیا کردا ہے، دھپے تو بیٹھی ہے دکھ مینوں پیا ہوندا ہے، پر اماں کدی رب تینوں مڑ مڑ کے ہزار جانا دے وے، ہر جان بھوکھی نکلے نکل جائے، ہر جان پیاسی نکل دیے نکل جائے، تو دھپے بہ کے سڑ کے بھی مر جانا، پر ہن محمد دا دامن نہیں ہو چھٹدا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر شادی تے جدوں بیٹی مہندی دے نام تے نچدی ہے تے رسول دا دامن کیوں چھٹ جاندا ہے؟ کدی اس بات تے غور کیتا ہے؟ جدوں شادیاں ہوندیاں نے نا تے لوگ کہندے نے، لڑکے دی ماں کہندی ہے میرا بھائی ناراض ہے تے وہ نہ بیٹھا تو شادی دا مزہ نہیں ہونا، تے پھر پورا گھر جاندا منان۔ تے اگر لڑکے دا چاچا ناراض ہوئے تے باپ کہندا ہے میرا بھائی نہ بیٹھا تے پھر مزہ نہیں آئے گا، تے پورا گھر جاندا ہے، تے بھیناں اپنے بھائیاں دے پیراں تے دوپٹے بھی سٹدیاں نے میرے پتر دی خوشی ہے۔ چلو جی راضی نامے ہو گئے، لوگ آ گئے، نانکے بھی آ گئے تو خوش بہ گیا، دادکے بھی آ گئے تو خوش بہ گیا، سارے راضی ہو گئے، پر بچیاں نچا کے جو تو رسول نو ناراض کر دیتا ہے اس دا حساب کون دے گا؟ مہندی منا کے جو تو رسول نو ناراض کر دیتا اس دا حساب کون دے گا؟ اتھے دین دا تمسخر اڑا کے دین دا مذاق بنا کے جو تو رسول نو ناراض کر دیتا ہے اس دا حساب کون دے گا؟ تو میرے بھائیوں نکلو، اپنے انا دے بت توڑ کے نہ تے میرے محمد دی غلامی دا جامہ پہن لو، حضور دی غلامی دا توک اپنے گلے وچ پہن لو، اور ہر مسلمان ہر میلاد منان والا اج دے دور دے اندر نہ کسی ایم این اے نو ویکھے، نہ کسی وڈیرے نو ویکھے، نہ کسی چودھری نو ویکھے، او دا اعلان نہیں ہونا چاہیے زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ بس مصطفیٰ دا دامن نہیں چھٹنا چاہیے۔ اور ایمان اللہ تے لے آؤ، اللہ دے رسول تے لے آؤ، تیسری چیز ہے قرآن تے ایمان لے آؤ۔ وقت بہت زیادہ ہو چلے ہے، ایک بات کیا ہے کہ قرآن دے حوالے نال میں گفتگو ختم کر رہے ہیں، جدوں تسی جاؤ گے نا محفل تو واپس، اے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں تساں ایک پریکٹیکل کرنا ہے، میں تانوں پریکٹیکل دس رہے ہیں، ایک کرے ہو گھر جا کے نا تے گھر وچ پہ ٹی وی نو ویکھے، ایل سی ڈی یا ایل ای ڈی جو بھی رکھی ہے انہوں ویکھے ہو، وہ دی سکرین دے کونے بھی ویکھے ہو، با کدھرے گرد تے نہیں جمی، سکرین ہوتے ٹوڑ تے نہیں پئی، دو دو واری تین تین واری روز صاف ہوندہ ہے، ڈرامے کے ویکھنے نے، اگر سکرین صاف نظر آئی نا تے پھر الماری دے اتے پیا قرآن چک کے ویکھے ہو، با ٹوڑ او دے اتے تے نہیں جمی ہوئی۔ جنہ گھراں وچ قرآن گرد آلود ہو جاننا، پھر اتھے بابیاں دے تعویز کچھ نہیں کر سکتے، پھر اتھے دم درود تے چھو والی سرکار دے دم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کھولو، اس واسطے نا کہ میں کہنا دور موسیٰ دے جادوگر بھی آ جاننا، پر سورہ کوثر دا مقابلہ نہیں جی ہو سکتا، قرآن دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو دیکھو کہ اساں حضرات گرامی چند دن پہلے میں جیلم دے علاقے خطاب واسطے گیا، تو جس بندے دے گھر میں بیٹھا سا 55 سال تو زیادہ ہو دی عمر سی، تو میں نے کہا جی جا نماز لے آ دیو نا، جا نماز لے آئی نا، واللہ باللہ میں مسجد میں بیٹھا ہے، میں کہا جی قبلہ کس طرف ہے؟ کہندہ جی پتہ نہیں، تے او دا گھر بتیاں نال پیا جگمگا رہا سی،
میلاد دی لائٹنگ ہوئی سی مگر انہوں قبلے دا نہیں سی پتا. انہاں چیزاں تو باہر نکلو میرے بھائیو. اگر تیرا گھر بتیاں نال جگمگا رہا ہے نا تو دل محمد دی سنت نال بھی جگمگانا چاہیے. اگر تیرے گھر تے چنڈیاں لگیاں نے تے تیرے چہرے تے بھی مصطفیٰ دی سنت داڑھی آنی چاہیے. آؤ نہ دے غلام بن جاؤ میرے بھائیو. کیونکہ ساڈا تعلق ایسے لوگاں نال ہے نا جو ساڈے تے حکمران بنائے گئے ہیں. انگریز ہستے نے انہاں دیاں، اسی آپ ہسدے ہیں انہاں دیاں تقریراں سن کے. جنہاں جاہلاں نوں اتنا نہیں پتا وہ کہندے نے ٹماٹر درجن دے حساب نال لبدے نے تے انڈے کلو دے حساب نال لبدے نے. یعنی اس قسم دے لوگ. تو میرے بھائیو انہاں چوں نکلو. روزانہ اپنے گھر نہ 20 منٹ دین نو دیو. 5 منٹ قرآن پاک دا ایک صفحہ اپنے بچیاں نو پڑھ کے تے امام محمد رضا دا ترجمہ پڑھ کے سناؤ. ترجمہ پڑھ کے سناؤ. اور ایک 5 منٹ اگلے گہرے نے نا شمائل ترمذی وچوں ایک حدیث لے کے نا تے پڑھ کے ترجمہ کر کے سناؤ. پتر نو پتہ چلے نبی چل دے کس طرح سن، حضور کھاندے کس طرح نے، حضور پیندے کس طرح نے، آقا نے زندگی کس طرح گزاری ہے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہمان تشریف لے آئے ہیں، میں گفتگو ختم کر رہے ہیں. توجہ فرمانا. 5 منٹ قرآن پاک نو دیو. ایک صفحہ پڑھ کے امام احمد رضا دا ترجمہ پڑھ کے سناؤ. 5 منٹ حدیث نو دیو. شمائل ترمذی وچوں ایک حدیث اپنے بچیاں نو پڑھ کے سناؤ. اور جڑے 10 منٹ رہ گئے نے نا او دا وظیفہ بھی روز دا میں دس دینا. یہ روز ایک وظیفہ اپنے بچیاں نو پڑھانا ہے. پہلے قرآن پڑھایا ہے پھر حدیث سنائیے. ہن اپنے بچیاں نو امام احمد رضا دا ایک شعر یاد کرا دیو کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور اپنے بچیاں نو یاد کرا دیو اسی پاویں قبر بھی چلے جائیے امریکہ دے منگتے نہ بنیو، رشیا دے منگتے نہ بنیو. جدوں بھی لوڑ پئی مسلے تے کھلو کے مدینے وال منہ کر کے کہنا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو اپنی اولاد نو مصطفیٰ کریم دا منگتا بنا دیو اس واسطے کہ ان کا جو منگتا بن جائے نا وہ پھر انہوں منگتا نہیں ہون دیں دے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. تے جیڑا انہاں دا منگتا بن جائے نا دنیا داراں کولو منگن والا ہمیشہ منگتا رہندا ہے. مصطفیٰ دا منگتا داتا بندا ہے، مصطفیٰ دا منگتا خواجہ بن جاندا ہے. تو ماشاءاللہ ویسے میرا جو مزاج ہے نا میں موجودہ دور دے او مشائخ کے جنہاں نو طریقت نال شغف نہیں نہ میرا انہاں نال مزاج بندا ہے تے نہ روایتی موسمی فصلی بٹیرے نعت خانہ نال میرا مزاج بندا ہے. کہندے نے ساڈا سیزن ہے ربیع الاول آوے نا کہندے نے ساڈا سیزن ہے. خدا دی قسم ساڈا تی زندگی پورے ہی سیزن مصطفیٰ دا ہے. ساڈیاں راتاں بھی محمد دے نام نے، ساڈے دن بھی مصطفیٰ دے نام نے. تو توجہ فرمانا. تو طاہر قادری صاحب نو میں جدوں دیکھدا نا بڑی خوشی ہوندی ہے. اویس رضا قادری نو جدوں دیکھدا خوشی ہوندی ہے. کیوں؟ یہ جتھے بھی نعت پڑھن گے نا سب تو پہلے انہاں دی نظر عقیدے تے ہوے گی. انہاں دی نظر عقیدے تے ہوندی ہے. تے جو احمد رضا دے دروازے دا منگتا ہے نا اودیاں جتیاں میں اپنے سر دا تاج سمجھدا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
تمام احباب سے آپ تشریف رکھیں. یہ بیٹھ جائیں آپ, یہ تصویروں والا کام نہ کریں, بیٹھ جائیں. حضرت نے آگے محفل میں جانا ہے, آج رات 4 محافل ہیں, آپ نے وہاں پر جانا ہے. تشریف رکھیں, سب تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں گے پھر میں حافظ صاحب کو دعوت دوں گا. تشریف رکھیں تمام احباب. میں خوش آمدید کہتا ہوں استاد العلماء حضرت علامہ حافظ محمد اسحاق چشتی صاحب, آپ سٹیج کی زینت بنیں. حضرت علامہ حافظ شاہ الدین چشتی صاحب, حضرت علامہ محمد اسلم نقشبندی صاحب, حضرت علامہ ناصر بٹ قادری صاحب, حضرت علامہ نوید اختر صاحب, حضرت علامہ قاری شوکت محمود اتاری صاحب, حضرت مولانا قاری عاصم صاحب, حضرت مولانا عارف تبسم صاحب, حضرت مولانا قاری نور الہی صاحب, حضرت مولانا ریاض قریشی صاحب اور کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہے. میاں والی سے ہمارے احباب تشریف لائے.